Assalamu alaikum, this is Mueed Pirzada. I am returning back to this YouTube channel after almost 48 hours और इन 48 hours के अंदर मैं बड़ी सोल सर्चिंग करता रहा चूँकि मेरे जहन में एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन थी। मैं बहुत कन्फ्यूज रहा। बहुत से लोग पाकिस्तान में बहुत कन्फ्यूज हैं। मैं भी बहुत कन्फ्यूज रहा कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है और आगे पाकिस्तान में क्या होगा और वे फॉरवर्ड क्या है। मैंने बड़ी लंबी वॉक्स भी की, फिर मैंने बड़े लोगों से बात की जिसमें बहुत से लोग वाशिंगटन में थे, बहुत से लोग पाकिस्तान में थे। और यकीन मानिए कि बगैर एग्जैजरेशन के मैं कह सकता हूँ कि किसी को भी जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आगे क्या होगा, आपको आगे क्या नज़र आ रहा है, तो किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। सब ने डिफरेंट किस्म की स्पेकुलेशंस की, अपनी ओपिनियंस दी, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, जिनको ख्वाहिशात का इजहार कह सकते हैं एनालिसिस से ज़्यादा। और उसमें एक कॉमन थ्रेड जो है वो ये है कि अगले चंद दिनों के अंदर अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि अब हम 18 नवंबर पे हैं, आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। फिर आर्मी चीफ के जब ऐलान होगा तो सूरत हाल बेहतर होने लग जाएगी। जो नए आर्मी चीफ आएंगे वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को इस पूरी पॉलिटिकल हैजान की जो कैफियत है, जो ये स्टॉमी कैफियत है, इसमें से निकालेंगे, इकदाम उठाएंगे। हो सकता है कि बहुत जल्दी एक नए इलेक्शन का, कुछ लोगों ने उम्मीद लगाई है कि नए इलेक्शन की डेट जो है वो दी जा सकेगी और चीज़ें एक बेहतरी की तरफ जो है वो जाने लग जाएंगी। ये जो इस वक्त एक क्लाइमेट ऑफ फियर है, जो हैजान है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और ये जो लोग हैं जिन्होंने ये ओपिनियंस इस वक्त बनाई हुई है, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग के मीडिया के कमेंटेटर्स भी हैं, मीडिया टाइकून्स भी हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इसमें वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, और इसके अंदर खुद एक्टिव हाजिर ऑफिसर्स भी हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जैसे वाशिंगटन है, जैसे लंदन है, जैसे ब्रसल्स है, वहाँ पर पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मिशंस में जो ऑफिसर्स हैं वो आगे जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उनको कम अज़ कम यही वो खबर सुना रहे हैं, यही पॉजिटिव बात सुना रहे हैं कि अगले चंद दिनों में पाकिस्तान में एक पॉजिटिव चेंज जो है आएगी। आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं एक बेहतरी की तरफ जाने लग जाएंगी। पता नहीं चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं या नहीं जाती हैं, आई एम नॉट दैट श्योर, बिकॉज इतना हैजान है और चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं कि आप हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे इतना ज़रूर अंदाज़ा है कि 48 घंटे पहले जब ये खबर आई कि शरीफ जरदारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट करके एक नया लफ्ज़ रिटेन डालना चाह रही है, जहाँ री एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है, एक्सटेंशन ऑलरेडी है, वो लफ्ज़ रिटेन डालना चाह रही है। तो ये जो सारे के सारे लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की, इनको बड़ा झटका लगा, इनको बड़ी परेशानी हुई कि शरीफ जरदारी हुकूमत इस मौके पे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कोई कंट्रोवर्शियल करने लगी है। पता नहीं खुदा जाने क्या करने लगी है, किसको अपॉइंट करने लगे हैं, क्या फैसला जो है वो करने लगे हैं। ये और बात है कि 24 घंटे में, जो 24 घंटे गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट के जरिए इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि जो ये नया कानून, ये अमेंडमेंट बन रही है, इसका अभी इतलाक नहीं होगा और ये तो जो पुराना कानून था 2020 का, उसकी फाइन ट्यूनिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन इस स्टेज पे क्यों की जा रही है? कुछ लोग ये कहते हैं कि इस स्टेज पे कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस, CCLC जो है, वो अगर इसको पास भी कर देती है, प्राइम मिनिस्टर जो अभी क्वारंटाइन पे गए हुए हैं वो इसको साइन भी कर देते हैं, कैबिनेट इसको अप्रूव कर भी देती है, फिर इसको नेशनल असम्बली में जाना होगा, नेशनल असम्बली से पास कर भी देती है, तो इसको प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होगा, ये चैलेंज हो सकता है वगैरह वगैरह। तो जो अगले 10-12 दिन में फैसले होने हैं उस पर इसका अतलाक नहीं होगा। बट बॉटम लाइन ये है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, बड़ी इस हवाले से कन्फ्यूजन जो है पाई जाती है। लेकिन मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, इस वीलॉग का मैंने उन्वान रखा है, जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ, उन्वान मैंने रखा है कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के इतने खिलाफ क्यों है, उसके इतने शदीद जज्बात जो है इमरान खान के खिलाफ क्यों पाए जाते हैं, जो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पजल है जिसका पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया को इसका इसका जवाब ढूंढना चाहिए। ढूंढना नहीं, लोगों ने इतना गौर किया नहीं है, इतना लोगों के रडार के ऊपर ये चीज़ है नहीं है कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान की तरफ किस किस्म का रिएक्शन और रद्द अमल है। मैं उसको एक्सप्लेन भी आपको करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो तमाम लोग जिन्होंने उम्मीद लगाई हुई है कि नए आर्मी चीफ आएंगे और वो सूरत हाल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे, बेहतर करेंगे, बड़े डिसीजंस लेंगे, ये ऐसा ही है जैसे मुझे एक पुराना किस्सा जो है वो याद आता है कि कहते हैं कि किसी गांव में, बहुत गांव या कस्बे के आगे पीछे बहुत पहाड़ी सा इलाका था, बहुत वहाँ बारिश हुई और वहाँ एक फ्लड, एक तूफान, एक सैलाब आने लग गया। तो वहाँ एक बड़ा इबादत गुजार आदमी भी रहता था जो ना सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पढ़ता था, तहज्जुद गुजार था, उसका ख़ानदान भी, बीवी बच्चे भी बड़े बड़े शरीफ लोग थे। तो वहाँ जब फ्लड की सूरत हाल पैदा हो गई तो रज़ाकार वहाँ पे ट्रक लेके आए, गांव के लोगों ने दौड़ना शुरू किया, एवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू हुआ, उसको भी कहा कि बैठें ट्रक में, जल्दी से निकलें, सामान सामान छोड़ें।
تو دھوڑے یہاں سے. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے اللہ پہ بڑا مکمل بھروسہ ہے, اللہ حل نکالے گا, اللہ مالک ہے. ٹرک چلا گیا, گاؤں کے لوگ دوڑ گئے, پانی بڑھ گیا, جو اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا, قریبی چھوٹی چھوٹی ٹیلے پہاڑیاں تھیں, وہ وہاں چڑھ گیا. پھر پانی اور چڑھ گیا تو لوگ کشتی لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی کشتی میں جلدی سے بیٹھ جاؤ, یہاں سے نکلنا پڑے گا, پانی بہت چڑھ رہا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں, مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ جو ہے مالک ہے. کشتی والوں کو بھی کہا آپ جائیں, کشتی والے بھی چلے گئے, وہ اور اوپر چلا گیا اپنے بیوی بچوں کو لے کے. پانی بہت اوپر چڑھ گیا تو کچھ حصہ رہ گیا تھا پہاڑی کا, تو ہیلی کاپٹر آیا, کوئی کسی آرمی کا یا ایویکویشن کرنے والوں کا, رضاکاروں کا ہیلی کاپٹر آیا وہاں سے, فلڈ ریلیف کا. انہوں نے رسا وغیرہ اس کے لیے پھینکا, اس کو کہا کہ آپ رسا پکڑیں اور یہاں سے نکل آئے ہیلی کاپٹر کے ذریعے. اس نے کہا نہیں نہیں, اللہ مالک ہے, آپ لوگ جائیں. ہیلی کاپٹر بھی چلا گیا مایوس ہو کے. اس کے بعد فلڈ بہت چڑھ گیا, اور وہ اس کا جو تھی خاصی بری صورتحال میں, وہ اور اس کے بچے وغیرہ جو تھے وہ سب پانی میں ڈوب کے مر گئے. اب جب وہ اوپر پہنچے آسمانوں پہ, تو وہاں فرشتوں سے ملاقات ہوئی. اس آدمی نے بہت دہائی دی, اس نے کہا کہ میں اتنا عبادت گزار آدمی, میں نماز پڑھتا تھا, تہجد کرتا تھا, میری اتنی خدمات تھیں اللہ کی خاطر, میں نے بڑی عبادت کی, لیکن صلہ یہ ملا کہ میں اور میرے بچے جو ہیں اس طرح سے, اتنی بچے بھی میرے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اس فلڈ میں, اللہ نے کوئی مدد نہیں کی. اس پہ فرشتے نے اس کو بڑے غصے سے کہا کہ اللہ کے بندے, تمہارے لیے پہلے ٹرک بھیجا, پھر تمہارے لیے کشتی بھیجی, پھر تمہارے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا, اب تم نے اور کیا کرنا تھا؟ اللہ نے سارے تمہارے لیے اسباب جو ہیں وہ مہیا کر دیے. پاکستان کی اس وقت صورتحال یہ ہے ذہنی طور پہ کہ ایک ایسا ملک جس میں کریڈیبل انفارمیشن یہ ہے کہ اس کا ڈیفالٹ رسک اب 80% پہ جا چکا ہے. وہ ڈیفالٹ رسک جو مارچ میں جب یہ رجیم چینج آپریشن کا آغاز ہوا تھا صرف 5 to 7% تھا, وہ اس وقت کریڈیبل فائنینشیل رپورٹس ہیں کہ 79 to 80% پہ یہ ڈیفالٹ رسک جو ہے, جو ڈیٹ ڈیفالٹ رسک کھڑا ہے. اور وہاں پہ پچھلے 48 گھنٹے میں ایک فضول گھڑی کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. 33 ٹیلی ویژن چینلز اور 3000 قسم کے جو ویب پورٹلز ہیں یا فیس بک پیجز ہیں یا آپ کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں, وہاں پر 10,000 گھنٹے میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس گھڑی والے کے اوپر, گھڑی والے کی کلیمز کے اوپر, وہ کیا کہتا ہے, گھڑی کتنے کی ہے, ادھر سے کیسے پہنچی, وہاں کیسے پہنچی, دبئی کیسی پہنچی, اس پہ ڈسکشن ہوئی. اور جو اصل ایشوز ہیں اس قوم کے سامنے اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. اور ساری قوم نے امید یہ لگائی ہوئی ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کنسنسس پیدا کرنے کی, سوچنے کی ذمہ داری نہیں ہے, اللہ کرے گا, آرمی چیف آئے گا, آرمی چیف آ کے ہمارے مسائل کا حل نکالے گا. with this kind of state of mind, ظاہر ہے کہ آپ کو پریشان ہی ہونا ہوگا. اور یہ وہی پریشانی ہے جس کا اظہار فارمر پرائم منسٹر پاکستان نے, جو 20 گھنٹے پہلے انہوں نے اپنی ایک تقریر کی, بہت لمبی چوڑی 20-25 منٹ کی, جب 4 مقامات پہ اس کو سائملٹینسلی دکھایا گیا, جس میں جہلم دینا جہاں لانگ مارچ پہنچی ہوئی تھی, ایک پشاور پہ جہاں ایک لانگ مارچ کا سرا تھا, ایک غالباً اس کا خوشاب میں تھا, ایک چکدرہ میں تھا, یہ 4 جگہوں پہ تھا. وہاں جو انہوں نے تقریر کی عمران خان نے, اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے اکنامک چیلنجز کے حوالے سے تھا, جہاں ایک پروفیسر کا ہیٹ پہن کے انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کی آمدنی نہیں ہو کسی ملک کی, ہماری آمدنی نہیں ہوگی, تو مزید سے مزید قرضہ لینا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور مجھے بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر اسی طرح سے ہماری صورتحال رہے گی تو پھر ہم جب ڈیٹ ریلیف لینے کے لیے جائیں گے, قرضہ لینے کے لیے جائیں گے, تو جو انٹرنیشنل فائنینشیل پاورز ہیں وہ ہم نے بڑے مشکل اور بڑے تکلیف دہ کمپرومائزز پہ مجبور کر سکتی ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی پہ ہمیں کمپرومائزز کرنے پہ مجبور کیا جائے گا. یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ زور دے کے یہ بات کہی. جب انہوں نے بات کہی تو مجھے یہ خیال آیا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں, ہم یہ انالیسس کریں کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن ہے, اسے انہوں نے کیسے دیکھا ہے گزشتہ 8 ماہ میں, کس قسم کے سینٹیمنٹس, ایکسپریشنز, ریئیکشنز جو ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں ٹورڈز عمران خان, ٹورڈز تحریک انصاف, ٹورڈز پاکستان اسٹیبلشمنٹ, ٹورڈز پاکستان پالیٹکس. اور اس میں آپ کو 2 ٹویٹس بھی دکھاؤں گا میجر گورو آریہ کے, جنہیں میں بڑا امپورٹنٹ اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیرومیٹر ہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے, اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ وہ بیرومیٹر کیوں ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایز اے کین میڈیا پرسن, جو پاکستان کی پالیٹکس کا ایک بڑا کین آبزرور رہا ہے گزشتہ بہت سالوں سے, کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کی طرف جو ریئیکشنز اور رد عمل ہیں اس کو 4 فیزز میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا فیز بڑا امپورٹنٹ ہے 2014 کے جون, جولائی, اگست, سپٹمبر کا, جب عمران خان, تحریک انصاف اور ڈاکٹر طاہر القادری اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں ڈی چوک کے آگے پیچھے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر شاہراہ جمہوریت پہ. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, عمران خان دھرنا دیتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ 4 حلقے کھولے جائیں وغیرہ وغیرہ, اور پھر وہ مطالبہ بدلتا رہتا ہے.
کسی اسٹیج پہ وہ مطالبہ نواز شریف کی ریزگنیشن کی شکل بھی 1-2 دن کے لیے اختیار کرتا ہے۔ یہ جو سارا ٹائم پیریڈ ہے اس میں آپ میں سے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو ہندوستان کے ذرائع ابلاغ کو فالو کرتے رہے، ان کو یاد ہوگا، بہت سے لوگوں نے فالو نہیں کیا ہوگا لیکن میں نے بہت کینلی فالو کیا، تو میں آپ کو بہت وثوق سے اور بہت کریڈیبل طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ اس فیز کے اندر 2014 میں امریکن میڈیا، مغربی میڈیا اور ہندوستان کا میڈیا وہ ایک زبان ہو کر عمران خان کے خلاف جو ہے زہر اگلتے رہے۔ انہوں نے عمران خان کو ایک شورش کے طور پہ، ایک اینٹی ڈیموکریٹک فورس کے طور پہ دکھایا، پریزنٹ کیا۔ ان کی تمام تر ہمدردیاں مغربی میڈیا کی بھی اور ہندوستانی میڈیا کی بھی نواز شریف صاحب کی حکومت سے تھیں، اور عمران خان کو انہوں نے دکھایا کہ عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹول ہے جس کو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ اور تمام تر ہمدردیاں اور جو زور تھا ہندوستان کے میڈیا کا، ویسٹرن میڈیا کا، وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو بچانے میں لگا ہوا تھا۔ عمران خان واز دا ویلن اینڈ نواز شریف واز دا ہیرو اینڈ دا سیویئر آف پاکستانی ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ دوسرا فیز وہ ہے، آگے ہم چلتے ہیں، فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، دوسرا وہ فیز ہے جو پاکستان میں 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات سے پہلے کے جو 2 مہینے ہیں اس میں بھی ہندوستانی ذرائع ابلاغ ان کے اور ساری رپورٹس اور جو مغربی ذرائع ابلاغ ہیں ان کا تمام تر زور یہ ہے کہ عمران خان پوسٹر بوائے ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے۔ عمران خان کی شکل میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پاور کو کیپچر کرنا چاہتی ہے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تمام تر ہمدردیاں رہیں۔ سو نواز شریف واز اے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ، یہ ڈیموکریٹک تھے وہ، اور عمران خان واز دی ریپرزینٹیٹیو آف دی ملٹری فیشزم۔ یہ بات ہو رہی ہے 2018 کی۔ تیسرا فیز وہ ہے جب عمران خان حکومت بنا لیتے ہیں 20 اگست 2018 کو، اور جب پہلی تقریر اپنی کرتے ہیں، وکٹری سپیچ 26 جولائی 2018 کو، تو اس تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بڑے بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، خواہش رکھتے ہیں سب کے ساتھ، لیکن خاص کر کے ہندوستان کے ساتھ، اور اگر آپ کی حکومت، ہندوستان کی حکومت 1 قدم ہماری طرف بڑھائے گی تو ہم 2 قدم ہندوستان کی حکومت کی طرف بڑھائیں گے۔ اس کے بعد وہ ہندوستان کی حکومت کے قدموں کا ویٹ نہیں کرتے، بلکہ عمران خان کی حکومت سپٹمبر میں کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کے فورن منسٹرز کے درمیان ایک باقاعدہ میٹنگ جو ہے ہو جائے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی بائی لائنز میں۔ شاہ محمود قریشی، غالباً سشما سوارت صاحبہ جو اس وقت منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز تھیں ہندوستان کی، ان کے درمیان ایک ملاقات ہو۔ شروع میں ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ایگری کرتی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک سولجر کو پاکستانیوں نے مار دیا ہے جموں اینڈ کشمیر میں، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں، اور ایک بڑی سخت چبھتی ہوئی اسٹیٹمنٹ، بہت ہی بدتمیزی کی، بڑی انسلٹنگ قسم کی اسٹیٹمنٹ، غالباً رویش کمار نام تھا ان اسپوکسمین کا ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے، جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دہشت گرد ہے، اور عمران خان اس دہشت گرد جو ہے جو ٹیررزم بھی کر رہا ہے، اور پیس اینڈ ٹیررزم اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹاکس اینڈ ٹیررزم، اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے جواب میں عمران خان بھی ایک بڑا سخت قسم کا ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن میسج اس کا بڑا کلیئر تھا کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ یہ سگنل کرتی ہے کہ ہم عمران خان کی حکومت کو انگیج نہیں کرنا چاہتے۔ جب ہندوستان کے اس وقت کے ذرائع ابلاغ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر یہ سرگوشی کی جا رہی ہے کہ چونکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس لیے مودی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو انگیج نہیں کرنا ہے، بیکاز عمران خان ان اٹس اون ایک پولیٹیکل فورس ہے ہی نہیں، ایک لیڈر ہے ہی نہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ فیز چلتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد پلوامہ ہوتا ہے، بالا کوٹ ہوتا ہے، پھر مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور درمیان میں ٹینشنز رہتی ہیں۔ ایک چیز بڑی کلیئر رہتی ہے کہ مودی سرکار کی پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کو انگیج نہیں کرنا، اس کو ساؤتھ ایشیا میں کوئی اسپیس جو ہے وہ نہیں دینی ہے، اور بالکل ایک نان کمیٹل ریلیشن شپ رہتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن 20 جنوری 2021 کے بعد عمران خان کی حکومت کی طرف اڈاپٹ کرتی ہے، جب عمران خان کی حکومت اور عمران خان کی مسلسل کی کوشش ہے، اسی عمران خان کی جس نے بائیڈن کے پریڈیسیسر ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بھرپور طریقے سے انگیج کیا، 2 دفعہ اس سے میٹنگ کی، وائٹ ہاؤس میں اس کو بہت وارملی ویلکم کیا گیا، واشنگٹن کے اندر پاکستانیوں نے بہت بڑا ڈیمونسٹریشن کی، 30,000 نے آئی تھنک واشنگٹن ایرینا اور سم ویئر میں، اور خاصا وارم ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان۔ لیکن کم 20 جنوری 2021 when the new president takes over، ساری دنیا کے لیڈرز جو ہیں وہ مبارکباد کی، انگیجمنٹ کی کال کرتے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، جس کا طریقہ ہے کہ آپ پہلے خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ہم بھی کال کرنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کے لیڈروں کو بائیڈن کے ساتھ وہ جو 5-10 منٹ کی یا 15 منٹ کی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن عمران خان کو نہیں ملتا، اور عمران خان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کبھی بھی انگیج نہیں کرتی۔ میں نے یہاں واشنگٹن میں 1 سے زیادہ جو امریکن ایکسپرٹس ہیں
फॉरेन पॉलिसी की जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने एक्सपर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान ऑब्जर्वर समझे जाते हैं और बहुत उनकी गहरी नज़र है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस पाकिस्तान, उनसे मैंने सवाल पूछा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका के अंदर इमरान खान के बारे में इतने मनफी और नेगेटिव जज्बात क्यों रहे। तो उन्होंने पहले शुरू किया यूक्रेन की जंग से, फिर मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि यूक्रेन की जंग तो 24 फरवरी का सारा इंसिडेंट है, 24 फरवरी 2022 से पहले तो ज़ाहिर है यूक्रेन की जंग का कोई इशू नहीं था कि इमरान खान रशिया गए ही उस वक्त हैं। तो लेकिन ये फीलिंग्स तो पीछे से चली आ रही। फिर वो कहते हैं इमरान खान ने पहले स्टेटमेंट दी थी, एब्सोल्युटली नॉट की। फिर मैंने उनको बताया कि वो तो उन्होंने अफगानिस्तान से इनखला के जून जुलाई 2021 में दी थी, लेकिन जनवरी 2021 से लेके जून जुलाई 2021 तक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान को इंगेज नहीं किया और होने भी नहीं दिया, बात तक नहीं की। इसकी क्या वजह है? उस पर दोनों जो सोर्सेज हैं मेरे, वो मुझे कहते हैं कि वाकई ये बहुत अजीब बात थी और इसका कोई क्लियर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। इस पर बहुत दफ़ा वाशिंगटन के सर्कल्स में डिस्कशन हुई है कि क्या वजह है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान का बाइकआउट किया और इमरान खान को इंगेज नहीं किया। लेकिन इसका कोई क्लियर आंसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई डेफिनेटिव आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। बट इसको माइंड में रखें कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं किया और वहाँ से मोदी सरकार भी इमरान खान को एंगेज जो है वो नहीं करना चाहती थी। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट फेज में कि वो इमरान खान जिसे इस्टेब्लिशमेंट का पोस्टर बॉय समझा गया, जिसको समझा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी हुकूमत 9 अप्रैल 2022 में ख़त्म हो जाती है। जब ये ख़त्म हो जाती है तो होना तो ये चाहिए कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, और उनको के इस्टेब्लिशमेंट शुरू में यही तासुर देना चाहती है कि उनका इमरान खान की हुकूमत के फॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, अब एक चेंज हो गई, गवर्नमेंट फॉल कर गई असेंबली के अंदर। लेकिन कुछ दिनों और हफ्तों में ये बात पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों को, ज़ीश और लोगों को समझ आ जाती है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी है। फिर इमरान खान की भी स्टेटमेंट्स आने लग जाती हैं, फिर वो स्टेटमेंट ज़्यादा असर्टिव हो जाती हैं और पाकिस्तान में इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट की सिचुएशन जो है वो खासी क्लियर हो जाती है। अब इस सारे बदलते हुए सिनारियों में होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान के बारे में जो इतनी शदीद दुश्मनी थी हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़राए इब्लाग की, उसमें कमी आनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आती है। इमरान खान की हुकूमत गिरने पे खुशी बहुत है हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को होती है, उसके शादियाने बहुत बजाए जाते हैं, उसको वेलकम बहुत किया जाता है। लेकिन उसके बाद इमरान खान को हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़राए इब्लाग से किसी किस्म की हमदर्दी नहीं मिलती, बल्कि उसके बाद भी उन्हीं को, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे जो यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से तो हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के ज़राए इब्लाग जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग जज्बात और मनफी और नेगेटिव जज्बात को रखते हैं, विच मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज पाकिस्तान की रियासत के अंदर और पाकिस्तान के सियासी ढांचे के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के तौर पे देखा गया। इसको पॉलिटिकल साइंस में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की स्टेट में। तो हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपना की एनिमी और दुश्मन देखा। जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कायम है, खड़ी है, मजबूत है, उसको पाकिस्तान की रियासत के अंदर लोगों की तायद हासिल है, तब तक हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए जो मेन चैलेंज है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन इमरान खान इस सारी इक्वेशन में कैसे फिट होते हैं? जब तक वो फिट होते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट हैं, उसके नुमाइंदे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तब तक बात समझ आती है कि जो गुस्सा, दुश्मनी, नफरत के कंटेम्प्ट इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, उसी के शेयर इमरान खान को मिल रहा है। फिर जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा हो जाती हैं तो हिंदुस्तानी ज़राए इब्लाग और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नफरत इमरान खान ही पे ज़्यादा फोकस रहती है। जो पहले वाली नेगेटिव फीलिंग इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी वो आपको बदरजा उसमें कमी नज़र आती है, ज़्यादा गुस्सा जो है वो आपको इमरान खान के ऊपर नज़र आता है। मैं अब आपको दो ट्वीट्स दिखाता हूँ जो बड़ी मीनिंगफुल ट्वीट्स हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये ट्वीट जो है, मैंने पहला ट्वीट जो आपके सामने रखा है, बल्कि इससे पहले मैं आपको दूसरा ट्वीट दिखाता हूँ। ये ट्वीट जो है इसको पढ़ें, ये मेजर गौरव आर्या जो हैं, रिटायर्ड मेजर। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, हालांकि हिंदुस्तान की तो बहुत बड़ी फौज है। लेट मी हैव अ क्विक गल्प ऑफ वाटर। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी फौज है, पता नहीं 1.3 मिलियन की, उसमें एक रिटायर्ड मेजर की ज़ाहिर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन मेजर गौरव आर्या जो हैं वो एक बैरोमीटर है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग के। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाएं, ये पहले तो मंजर आम पे आए जब अर्नाब गोस्वामी ने चंद बरस पहले, जो हिंदुस्तान की बहुत ही प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर हैं, इंग्लिश स्पीकिंग हैं, राइट विंग हैं, आरएसएस के साथ हैं, उनको भी
RSS اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب، انڈیا کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے ان کو بڑا قریب سمجھا گیا. تو ارناب گوسوامی جو ہیں انہوں نے چند برس پہلے میجر گورو آریہ کو انہوں نے ہندوستان کی میڈیا میں یہ ہندوستان کی اوپینین میکنگ سرکلز کے اندر انٹروڈیوس کیا. اس کے بعد میجر گورو آریہ نے اپنی ایک پوزیشن جو ہے اختیار کر لی. اب میجر گورو آریہ کو کوئی 1.4 ملین لوگ فالو کرتے ہیں، جو ہندوستان کے حوالے سے خیر کوئی بہت بڑا فگر نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑا پراؤڈلی اپنے ٹویٹر کے اوپر میجر گورو آریہ نے لکھا ہے کہ میں بڑا پریولیج ہوں کہ ہندوستان کی پرائم منسٹر شریمتی نریندر مودی بھی میجر گورو آریہ کو فالو کرتے ہیں، وچ از آف کورس اے میٹر آف گریٹ پرسٹیج. اگر پاکستان میں بھی کسی کو عمران خان فالو کرتے ہوں یا نواز شریف فالو کرتے ہوں، کوئی اور فالو کرتے ہوں، خاص کر کے اگر عمران خان فالو کرتے ہوں، کرتے ہی نہیں کسی کو، تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت میٹر آف پرسٹیج ہوگا. لیکن اتنا ہی نہیں ہے، میجر گورو آریہ جو ہے ان کو بڑی ایکسیس حاصل ہے. ابھی اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ منوج پانڈے جو ہندوستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، چند دن پہلے میجر گورو آریہ نے شاید ان کا انٹرویو بھی کیا، لیکن بات وہیں تک نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی 3 اسٹار جنرل جو ہیں ان کو میجر گورو آریہ جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامس میں ڈفرینٹ جگہوں کے اندر ان کو لے کر آتے ہیں. اور یہ بڑا انیوژل فینومینا ہے. آپ کو پاکستان میں کوئی ریٹائرڈ میجر ایسا نظر نہیں آئے گا جس کی اتنی ایکسیس ہو کہ وہ چیف آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی گپ لگا سکتا ہو، اس کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہو، ریجنل کمانڈ جو تھیٹر کمانڈ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہو. تو میجر گورو آریہ جو ہیں وہ RSS اور BJP کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک امپورٹنٹ اوپینین میکر ہیں، اس کے بیرومیٹر ہیں. ایک ایسے وقت کے اوپر جب انڈین ایکسپرٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی فوج کے اندر RSS BJP کی بڑی پینیٹریشن بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، اور انڈین ملٹری جس کو ہسٹوریکلی طور پر نان پولیٹیسائز یا ڈی پولیٹیسائز سمجھا گیا، جس کے اندر کوئی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی کسی کی نہیں تھی، ایک اے پولیٹیکل اسٹرکچر تھا، وہ بہت تیزی سے پولیٹیکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو ان کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ایون سرونگ جنرلز ہیں، ان کی پولیٹیکل اوپینینز جو ہیں وہ بڑی ویزیبل طریقے سے سامنے آ رہی ہیں. بہرحال میجر گورو آریہ کو اسی وجہ سے میں ایک بیرومیٹر سمجھتا ہوں. اب جو ٹویٹ آپ کے سامنے ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اٹ از ناٹ جسٹ money that Imran Khan is sinking, he's sinking goodwill. We are working overtime raising money for him, but if he keeps on giving such interviews to foreign channels where an anchor is able to easily call his bluff, we will have to rethink our support. یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میجر گورو CNN میں جو عمران خان کا انٹرویو ہوا تھا بیکی اینڈرسن کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اس کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا. لیکن جو یہاں پہ آئیڈیا پلانٹ کیا جا رہا ہے، یہ مطلب ایک جوک بھی لگتا ہے، یہ سیٹائر بھی ہے، یہ اس میں کنٹمپٹ بھی ہے، اس میں مذاق بھی ہے، اس میں تمسخر اڑایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک عجیب سا میسج بھی ہے کہ جی ہندوستانی تو بڑے سمپیتھیٹک ہیں. اب یہ جو چیز میجر گورو آریہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو درجنوں ہندوستانی جو اکاؤنٹس ہیں، خاص کر کے جو اوپینین میکنگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز ہیں، وہاں آپ کو اس قسم کی چیزیں ملیں گی کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان واپس آ جائے، بیکاز عمران خان کا واپس آنا ہندوستان کے لیے بہت اچھا ہے، بیکاز عمران خان آئے گا تو پاکستان ویک ہوتا رہے گا، ہمیں تو فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں عمران خان سے ایک ہمدردی. آف کورس کون اس میں بلیو کرتا ہے، یہ خاصی اسٹوپڈ سی بات لگتی ہے. لیکن اگلا اب آپ ٹویٹ دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ٹویٹ ہے 5 نومبر کا، عمران خان پہ قاطرانہ حملہ ہونے کے 1.5 دن کے بعد کا، جس میں میجر گورو آریہ لکھتے ہیں if Pakistan army wanted to kill Imran Khan, they would have done it. لیاقت علی خان، بینظیر بھٹو، فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو, they have a 100% track record. This assassination attempt was nothing but gentle suggestion to the لاڈلا to come back home. اب میں یہاں پہ اس کے نیچے بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے، اس میں اور بھی آپ کو خاصے ہندوستانی کیریکٹرز ملیں گے. فار انسٹنس یہاں پر ایک کوئی خاتون بھی ہیں جو دیکھیں کتنا مذاق نیچے اڑایا جا رہا ہے عمران خان کا. فرانسس کو دیکھ لیں آپ، جہاں پہ ایک سائڈ پہ جنرل غفور کی پکچر بنائی گئی ہے، دوسری طرف فواد چودھری ہے، پھر اور اس میں ندھی آن تھنگس خاصا اس میں یہ بھی ایک اور انٹرسٹنگ ٹویٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کو ذرا لینگویج پڑھیں کیا لکھی ہوئی ہے. When the duffer first came out of the hospital, there was dressing on his face, which then mysteriously vanished later. Also, as a doctor, I can say that I've never seen sharpener wound requiring a bone bondage. اچھا، اب بیسک بات ہے کہ آپ کو ایک عمران خان کی طرف ایک بہت آپ کو نفرت، کنٹمپٹ، غصہ اس عمران خان کی طرف آپ کو نظر آتا ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ کا، جو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا وکٹم ہے اور باہر پڑا ہوا ہے، جس کو ہیومیلیٹ کیا گیا، جس کو پاور سے نکالا گیا. کوشچن ریز ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا پاکستانی لیڈر جو ہے اس کے انڈین اسٹیبلشمنٹ ذرائع، اور یہ جن لوگوں کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بائی اینڈ لارج ان کے اسٹیبلشمنٹ ریلیٹڈ قسم کے اوپین، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ عمران خان کے اتنے خلاف ہیں، اس کو اپنے لیے ایک دشمنی یا اس کو دشمن سمجھتے ہیں یا خطرہ سمجھتے ہیں. جو میں نے آپ کو سیکنڈ ٹویٹ دکھایا میجر گورو آریہ کا، یہاں پر آپ کو ایک انسیکیورٹی خطرہ نظر آتا ہے، اس کو اگر آپ انٹرپریٹ کریں
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جن میں اس وقت دراڑیں پڑی ہیں ان میں دوبارہ کہیں صلح صفائی ہو جائے، کہیں اکوموڈیشن ہی نہ ہو جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارا غصہ ہے 2014 سے اب تک کا 6 برس کا جو یہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے، اس میں انڈین اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو بہت بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک پاپولر پولیٹیکل کور مل گیا. جو 2007-8 کے بعد سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اٹ واز ڈینیوڈیڈ آف اے پولیٹیکل کور. اس کے پاس پولیٹیکل کور نہیں تھا. مغرب کی بھی کوشش یہ تھی کہ اس کے پاس پولیٹیکل کور نہ ہو، اور ہندوستان کی بھی کوشش تھی کہ پولیٹیکل کور نہ ہو، اور ایک کھینچا تانی مسلسل چل رہی تھی جس کو سول ملٹری ڈیوائڈ جو ہے کہا جاتا تھا. اب اس سٹیج پہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، اب اس وقت خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ کور جو ایک ریلیشن شپ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. خطرہ یہ ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ کو کہ کہیں دوبارہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. میں اس پہ اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں asking you to think and discuss this thing کہ کیا وجہ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ ابھی تک اس عمران خان کو which is out on the street، جس پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جو وکٹم ہے، جو باہر پڑا ہوا ہے، جس کا فیوچر انسرٹن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور جو گورنمنٹ ان پاور ہے پاکستان میں، نواز شریف کی، آصف علی زرداری کی، ان کو اپنا دشمن جو ہے وہ نہیں سمجھتے. عمران خان کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ I just leave this question with you. پھر بات ہوتی ہے باقی ایشوز پہ. تھینک یو.